الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد۔ وہ ایک سوال تو یہی تھا کہ جو عملیات میں ترک جلالی و جمالی کی جو شرط لگائی جاتی ہے اس کے تعلق سے کافی پڑھا اور سنا ہے، مگر جب میں اس مضمون پر پہنچا تو کافی پریشان ہوا۔ یہ جو میٹر لکھا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں ترک جلالی اور جمالی عملیات کی دنیا میں ضروری ہے یا نہیں؟ پھر آخر میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر جلالی اور جمالی پرہیز کرنے کے باوجود پھر دل میں صداقت اور ذہن شفاف نہ ہو تو کیا عملیات کام کریں گے یا ہمارا چلہ ضائع ہو جائے گا؟ برائے مہربانی تھوڑی سی اس مضمون پر نظر عنایت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی سوالات حل ہو جائیں گے اور ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ عملیات کی دنیا میں کسی عمل کو پڑھنے کے لیے جو حکماء نے، صوفیاء نے، عاملین، کاملین نے ترک حیوانات جلالی اور جمالی کی جو شرط لگائی ہے وہ کیوں ہے اور اس کی اصل کہاں سے ہے؟ میں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ترک حیوانات جلالی و جمالی کا حاصل ملائکہ سے تشبہ پیدا کرنا ہے۔ ملائکہ مطلب فرشتے یا موکل، آپ کچھ کہہ لیں، ان سے تشبہ پیدا کرنا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے بندوں کی مشابہت کریں گے، نیک لوگوں کی، اولیاء کی، صوفیاء کی مشابہت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی کے زمرہ میں ہوگا، انہی کے جنود میں ہمارا شمار ہوگا، انہی کی قوم میں ہم گنے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک اصول ہے، جیسے ایک عام اصول ہے دنیا کا کہ جو جس کی نقل کرتا ہے یا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ تو ترک حیوانات جلالی و جمالی کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے تشبہ پیدا کیا جائے۔ اب فرشتوں سے تشبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو ہر وہ چیز جس سے فرشتے یا ملائکہ متنفر ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچنا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ تشبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم ہر اس چیز کو ترک کر دیں گے جو ملائکہ کے متنفر ہونے کا باعث ہوں، اور اس کی اصل احادیث سے ثابت، چنانچہ فرمایا کہ پیاز، لہسن یا اس قسم کی بدبودار اشیاء کھا کر مسجد میں حاضر نہ ہوں کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اس درخت بدبودار سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کہ ملائکہ اس چیز سے اذیت پاتے ہیں جس چیز سے آدمی کو اذیت پہنچتی ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے میں لہسن کی بوٹی ڈالی گئی، حضور نے اسے تناول نہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بالکل بھی نہیں کھایا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کھانے میں اس بوٹی کی بو آ گئی تھی اور میں وہ شخص ہوں جو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، لیکن تم اسے کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے۔ لہسن یا پیاز کھا کر مسجد نہ جانا یہ تو بالکل عام ہے نا، بالکل جیسے۔ تو آپ دیکھیں یہ جزئی طور پر ایک ترک مکروہات کا حکم ذکر و اذکار کے لیے جیسے عام شامل ہے نا، بالکل آپ دیکھیں سب کو یہ حکم ہے، اس میں کوئی عامل اور چلہ اور عملیات اس کی قید نہیں، بلکہ مطلقاً جو ذکر الہی کرے تو اس سے قبل چاہیے کہ وہ اس قسم کی بدبودار اشیاء نہ کھائے۔ اور پھر یہ کہ ان کو کھا کر کے مسجد جانا یہ فرشتوں کی اذیت کا باعث بتایا۔ اس کے بعد آگے چلیں، ایک کتاب ہے آداب دعا، یہ بہت ہی اعلیٰ بہت عمدہ کتاب ہے دعا کے تعلق سے، اگر اللہ توفیق دے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا اگر کہیں سے مل جائے تو۔ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب قصد دعا ہو پہلے مسواک کر لے
کہ اب اپنے رب سے مناجات کرے گا۔ ایسی حالت میں رائحہ متغیرہ یعنی منہ کی بدبو سخت ناپسند ہے، خصوصاً حقہ پینے والے، خصوصاً تمباکو کھانے والوں کو اس ادب کی رعایت ذکر و دعا و نماز میں نہایت اہم ہے۔ کچا لہسن پیاز کھانے پر حکم ہوا کہ مسجد میں نہ آئے، وہی حکم یہاں بھی ہوگا۔ آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں، لیکن جب رب تعالیٰ سے مناجات کرنے لگیں گے تو مستحب ہے کہ آپ پہلے مسواک کر لیں۔ جس چیز کو کھا کر کے مسجد نہ جانے کا حکم ہے، وہی حکم یہاں ہوگا کہ اس چیز کو کھا کر کے رب تعالیٰ کی مناجات میں نہ لگے، بلکہ پہلے اس منہ کی بدبو کو دور کر لے۔ فرماتے ہیں کہ وہی حکم یہاں بھی ہوگا۔ محاذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ رضائے رب باعث حصول عرب ہے، یعنی اللہ کی رضا مراد ملنے کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالت میں بھی بندہ مومن کو ذکر اللہ کے لیے جزوی طور پر ہی صحیح ترک جلالی و ترک مکروہات کا حکم ہے، اور یہ حکم ہر قسم کے ذکر کے لیے عام ہے۔ لیکن جب ذکر، اذکار، اعمال، اشغال یہ اعمال تصریفیہ کے طور پر ہوگا تو اب یہاں پہ یہ ذکر عام ذکر سے مختلف ہو جائے گا۔ بس اسی فرق کو سمجھیے گا۔ دیکھیں ترک مکروہات تو ہر ذکر کے پہلے ضروری ہے۔ ترک مکروہات یعنی ہر قسم کی بدبودار اشیاء سے پرہیز کرنا، یہ تو ہر قسم کے ذکر سے پہلے ضروری ہے، اور یہ تو شارع علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں تو سب متفق ہیں، خواہ وہ عامل ہوں یا غیر عامل ہوں، وہ اس کا ذوق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اگر وہ ذکر کریں گے، ذکر الہی کریں گے، مناجات کریں گے، تو اس کے پہلے انہیں مکروہات سے پرہیز لازمی ہے۔ اب وہ پرہیز ایک جزوی طور پر پرہیز، وقتی پرہیز کہیے، میرے خیال میں تو جیسے یہ ایک دائمی پرہیز ہے جو کہ ہر ذکر سے پہلے بجا لانا ہوتا ہے۔ حکماء اور صوفیاء انہی باتوں کو بنیاد بنایا، جو اعمال و اشغال اور حروف اور اعداد کا جو علم ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، تو یہ تو اس زمانے سے ہی اس کی ترکیب چلی آ رہی تھی۔ لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی احادیث سب سے زیادہ اوتھینٹسٹی فراہم کرتا ہے، کہ اگر حضور کے ارشادات میں سے ایسی کوئی بات جو صوفیہ کے اس طریقے کو سپورٹ کرتی ہو، اس سے زیادہ معتبر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ کہ مکروہات کا ترک یہ ہر قسم کے ذکر سے پہلے لازمی ہے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب صوفیہ اور حکماء اور عاملین کاملین اسی میں شدت پیدا کرتے ہیں، اور شدت منفی معنی میں نہیں بلکہ مثبت معنی میں۔ تو حکماء نے یا صوفیاء نے جو اس میں ایک شدت پیدا کی اس قسم کے اعمال کے لیے، یعنی اعمال تصریفیہ کے لیے، جو یہ قیود بڑھا دیے، دوران چلہ ہر قسم کے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی ترک کرنی ہوگی۔ یہ اس لیے ملائکہ ارضی سے بالخصوص خاص طور پر اور ملائکہ سماوی سے بھی کامل تشبہ پیدا ہو سکے۔ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد اس تعلق سے موجود ہے، ابھی میں آگے آپ کو پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ جیسا ہم نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالت میں بھی بندہ مومن کو ذکر اللہ کے لیے جزوی طور پر ہی صحیح ترک جلالی و ترک مکروہات کا حکم ہے، اور یہ حکم ہر قسم کے ذکر کے لیے عام ہے۔ لیکن جب ذکر و اذکار، اعمال و اشغال دعوات تصریفیہ کے طور پر بجا لایا جائے گا، پیاز لہسن کے استعمال کے ترک کے ساتھ کلیتاً حیوانی غذاؤں اور فعل حیوانی کا ترک بھی لازم قرار پائے گا، تاکہ ملائکہ سے کامل تشبہ پیدا ہو سکے۔ اور اسی وجہ سے جو ترک مکروہات میں شدت پیدا کی گئی
یعنی کہ ترک مکروہات کے ساتھ ترک حیوانات بھی اس میں شامل کیا گیا تاکہ ملائکہ سے کامل تشبہ پیدا ہو. اور ملائکہ سے کامل تشبہ پیدا ہونا یہ اصل ہے تصریفات اعمال کے لیے اور تصرفات ظاہری اور باطنی کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دعوت ملکیہ اور اعمال تصریفیہ میں ملائکہ سفلیہ ارضیہ جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں ان سے تشبہ پیدا کرے. یہ اس لیے فرمایا تاکہ صاحب دعوت کی تدبیر اصل نظام عالم کی تدبیر سے موافق ہو جائے. جب تک ہماری تدبیر نظام عالم کی تدبیر سے موافقت نہ کرے گی ہمارا کام نہیں ہوگا. بس یہی نظام قدرت ہے. تو نظام عالم کی تدبیر میں جو فرشتے لگے ہوئے ہیں، جب صاحب دعوت ان فرشتوں سے مشابہت اختیار نہیں کرے گا تو اس کی دعوت قبول نہیں ہوگی اور وہ متصرف نہیں ہوگا. اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ صاحب دعوت کی تدبیر اصل نظام عالم کی تدبیر سے موافق ہو جائے، اس لیے ترک حیوانات کا حکم ہے. اور ترک حیوانات کا حکم اس لیے ہے کہ ملائکہ سے کامل تشبہ پیدا ہو. میں نے آج سے تقریباً 13 سال قبل نفحات الانس کا مطالعہ کیا تھا بالاستیاب. پوری کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا. اس میں 500 سے زائد اولیاء کرام کا ذکر ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کسی ولی اللہ کے بارے میں کہ ان کے پاس فرشتے آتے تھے. ہمیشہ فرشتے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ کسی چیٹی کو مار دیا بلا وجہ. تو اس کے بعد سے فرشتوں کا آنا موقوف ہو گیا. اب دیکھیں اس میں جو ترک حیوانات میں جو ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ سر کے جوں کو نہ مارے کوئی کھٹمل یا کوئی مچھر یا کوئی بھی ایسی چیز، کیڑے مکوڑوں کو مارنا یا جانوروں کو ذبح کرنا، ان سب کا ترک جو بتایا گیا تو اس میں ایک خاص حکمت ہے. اب اخیر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ترک حیوانات کا ایک پورا نصاب ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کو صوفیاء نے، حکماء نے، عاملین کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا، تو اس کو جو انہوں نے لکھا ہے تو محض تھیری کے طور پر نہیں لکھا ہے، نقل در نقل بس اس کو دیکھا تو اٹھا کر کے نقل کر دیا، یوں نہیں ہے. اور میں یہ امہات الکتب کے جو مصنفین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس تجربے میں کھپا دی. ان کی پوری زندگی اس فن کی خدمت، اس کو کرنے، سمجھنے، سمجھانے میں صرف ہوئی. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو لکھا تو اپنے تجربے سے لکھا. اس تجربے سے سالہا سال، برسہا برس گزرنے کے بعد اس کو لکھا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم